چلو حضور آپ کی اجازت سے میں آپ کو کچھ دکھا سکتا ہوں؟ کیا کرو؟ کچھ دکھا سکتا ہوں؟ ہاں دکھا. سرٹیفکیٹ ملے تمہیں؟ اچھا. یہ ٹیلنٹ فار رائٹنگ. ہاں جی. اچھا ماشاء اللہ. چلو یہ کیا ہے؟ حضور ایک کمپٹیشن تھا کہ 30,000 بچوں میں سے انہوں نے پوئم اور 50 ورڈ کی اسٹوری رائٹ کرنی تھی. ہاں. تو ان میں سے میں ایک سلیکٹ ہوا تھا. میری نظم پوئم اور یہ اسٹوری اسٹوری اندر چھپی ہوئی ہے؟ ہاں جی. اچھا کمال کر دیا. اچھا. الون ان دی ہاؤس ڈاؤن ہارٹیڈ. ہاں جی. اچھا اچھا. بڑی چھوٹی اسٹوری ہے. 50 ورڈ کی لکھنی تھی. اچھا چلو اللہ حافظ. اور کیا ہے؟ تعارف کرانا ہے؟ کیا کرنا سوال؟ ہاں مدثر. حضور میرا سوال ہے کہ جب رمضان آتا ہے اور ہم جب سورہ قدر پہ آتے ہیں اور بہت دفعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ثواب کیوں ملتا ہے؟ ہاں جب رمضان میں جب سورہ قدر پہ آتے ہیں، سورہ قدر پہ آتے ہیں تو ثواب ملتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ میں نے اپنے کزن سے سنا ہے کہ جب وہ آئے تھے پچھلے سال تو کہتے تھے کہ جب رمضان آتا ہے تو سورہ قدر پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ رمضان میں ایک لیلۃ القدر آتی ہے، ایک رات آتی ہے قدر کی رات، لیلۃ القدر. ہیں تم کس کی بات کر رہے ہو؟ سورہ قدر کی بات کر رہے ہو لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہو؟ سورہ قدر کی. ہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما ہاں لیلۃ وہ القدر. اس کا ذکر ہے. ایک لیلۃ القدر ہے رمضان کے مہینے میں آتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں نا، اس کے جو دن ہیں نا 21 23 25 27 29 ہیں، ان میں وہ تلاش کرو رات. اس میں اللہ تعالیٰ اگر تمہیں وہ رات نظر آ جائے، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تم دعائیں کرو گے وہ قبول ہوں گی. اور یہ 1000 سال کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اتنی جو دعائیں تم کرتے رہو گے جس میں تم کر لو، اس لیے اس کو تلاش کرو خاص طور پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں ایک تو دعاؤں کی طرف عام زور ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے. ان دنوں میں خاص طور پہ توجہ کیا کرو. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے نا رمضان میں. اور بھی مطلب قریب تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہے، زیادہ سنتا ہے دعائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے. ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ سجدہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے. تو حضور وہ کیوں تو پڑھتے تھے؟ پھر کیا کرتے تھے؟ وہ سوتے نہیں تھے پڑھے بغیر. ہیں وہ اور سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور وہ پڑھنے بغیر سوتے نہیں تھے پڑھتے ہوئے. بہت ساری حدیثوں میں بہت ساری اور صورتوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو ہر ایک سور مضمون ہے. ان مضامین لحاظ سے مختلف حالات میں پڑھتے تھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو مضامین ہیں ان صورتوں کے وہ واضح ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ دیکھو
اس کے شروع میں ہی نا ایک تو یہ ہے کہ مضمون جو بیان ہو رہا ہے نا اس میں تبارک الذی بیدہ الملک، تمام جو تائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ برکت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ اور جس طرح وہ موت کے بعد بھی ایک زندگی شروع ہوتی، جس طرح اس زندگی میں وہ قادر ہے، وہ آئندہ کے مرنے کے بعد بھی زندگی پہ قادر ہے، تو اگلے جہاں تصور قائم کرنے کے لیے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں مثلاً خاص طور پہ ان کو اس دنیا سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو تو اگلی تھا، ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، تو اس میں پیش گوئیاں بھی تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو یاد رکھا کرتے تھے، ہیں پھر کائنات کے بارے میں اس میں کہ پیدا کیا سارا یونیورس جو ہے پیدا کیا، ان کو یاد رکھنے کے لیے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ امت بھی ان چیزوں کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھنے والی ہو، اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مہیا کرتا ہے جسمانی اور روحانی زندگی کے سامان کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرے گا۔ جی سلمان، میرا سوال ہے کیا کہتے ہیں ہم اللہ میاں نے ہمیں کریٹ کیسے کرا، کیونکہ جب کچھ بھی نہیں تھا نا انہوں نے کیسے بنا دیا یہ سارا کچھ، کیا جب ارتھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ میاں نے ایسے کیسے ہمیں بنا دیا تھا، اور لوگوں کو اور پلانٹوں کو جس کو جب کچھ بھی نہیں تھا ہے کہ اس وقت مٹھی میں سب کچھ بند تھا میری، پھر میں نے بولا تو یہ سارے ستارے سیارے زمین سورج چاند وغیرہ یہ وجود میں، ٹھیک ہے نا، سائنسدان نہیں کہتے بگ بینگ ہوا، پڑھا کبھی بگ بینگ کے بارے میں؟ ہاں وہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے نا وہ ہوا، اس طرح پھر ساری چیزیں آئیں، پھر زمین تھی پہلے، پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی رہی، ہیں پھر جب زمین کے اوپر کی جگہ ٹھنڈی ہو گئی، پھر اس میں پہلے ویجیٹیشن ہوئی، بیکٹیریا تھے جو اس وقت بھی رہتے تھے، پھر ویجیٹیشن کے ساتھ اور جانور پیدا ہوئے، پھر انسان بھی اس میں پیدا ہوئے ہزاروں اربوں پہلے، ہیں اور پھر آہستہ 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 ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ان ساری چیزوں، ہیں وہ ڈارون نے تو ایولیوشن کی تھیوری پیش کی ہے نا، کبھی پڑھا ہوگا ڈارون کے بارے میں، سنا ہوگا نا، ڈارون کہتا ہے کس طرح انسان کس طرح بندر تھا، وہ تو خیر غلط کہتا ہے نا، لیکن مختلف جو زندگی تھی نا جانوروں کی بھی ان کی بھی وہ پیدا کی، پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اس کا ذہن بھی جو ہے اس میں بھی آہستہ آہستہ بہتری آتی ہے، جنگلوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سوشل بن گئے، اکٹھے ہو کے رہنے لگے، پھر ایک حکومت، پھر اور بڑھتے گئے، ترقی کرتے گئے، اور آج تم لوگ یہاں بیٹھے ٹھیک ہے۔ اللہ کاشفہ تم کیا کہتی ہو؟ حضور جب قرآن کریم میں سجدہ آتا ہے تو اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے یا اینڈ پہ؟